اور جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا یوم عرفہ میں یا یوم عرفہ میں جو آنے والی رات ہے، انشاءاللہ العزیز وہ مجھے دعائیں دیتے رہے گا، کیونکہ پورا سال تو کیا پوری زندگی خوشی ہوتا رہے گا۔ یہی گھڑی ہے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ یوم عرفہ کے دن صرف ایک دن تھوڑا سا میرے خیال میں 1 گھنٹہ کی محنت ہوگی، اور آپ کی میری بات مانیں، اس پر عمل کریں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ مجھے پتہ ہے آپ سب پریشان ہیں، کوئی مالی پریشانی سے دوچار ہے، کوئی دشمنوں سے پریشان ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یوم عرفہ یعنی آج کی اس مختصر سی ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ آج یعنی کل جو ہے، اگر آپ آج جمعہ کے دن دیکھ رہے ہیں تو آج، اور جمعرات کے دن دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو کل، یعنی جمعہ کو یوم عرفہ ہے۔ پاکستان ہندوستان وغیرہ میں جمعہ کے دن یوم عرفہ ہے۔ آپ کی وہ حاجات جو سال ہر سال سے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، حل نہیں ہو رہی، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، ایک دن کے وظیفے سے یوم عرفہ کا ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں جن کا یوم عرفہ جمعہ کو ہو۔ دیکھو اپنے اپنے علاقے کا عرفہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سعودی عرب میں جمعرات کو ہے، تو جن علاقوں میں جو 9 ذی الحجہ ہو وہی ان کا یوم عرفہ ہے۔ تو ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں جمعہ کے دن عرفہ ہے اس سال، یعنی 2025 میں۔ اب یوم عرفہ کا ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ ایک دن کے وظیفے سے آپ کی ہر مشکل حل ہوگی، شرطیہ علاج، ایگریمنٹ کے ساتھ۔ پچھلے سال جن لوگوں نے اس پر عمل کیا تھا، میں نے دیا تھا یہ وظیفہ جن لوگوں کو، جنہوں نے اس پر عمل کیا آج مزے اڑا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ وظیفہ سال بھر میں دیکھو ایک مرتبہ آتا ہے یوم عرفہ، اور وہ 9 ذی الحجہ ہے، کل یعنی جمعہ کے دن۔ اگر آپ آج جمعہ کے دن دیکھ رہے ہیں تو جمعہ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں اور اپنی زندگی بنائیں، اپنی پریشانیاں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی تکالیف، مالی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو جو ناممکن ہو، پوری نہیں ہو رہی، رشتوں کا مسئلہ ہو، آپ کی جادو جنات کا مسئلہ ہو، دشمنوں کا مسئلہ ہو، جو بھی حاجت ہو ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ بہترین دعا ہوتی ہے جو یوم عرفہ کو ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کو دعائیں قبول ہونے کا دن ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو میں نے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کی جو باتیں تھی، ان کی جو انہوں نے جو کہا ہے، ان میں بہترین یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے غالباً۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ یہ دعا تو پڑھتے رہیں اس دن، اور اس میں ہمارے بزرگوں کا ایک معمول جو ہمیں ملا ہے، اپنے بزرگوں سے اسی حدیث کی برکت سے ایک وظیفہ ملا ہے، آپ کو دیتا ہوں اجازت کے ساتھ۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ میری اجازت عام ہوتی ہے وظائف کی۔ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنا شرط ہے، رزق حلال کی طلب، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین اعتماد کامل ہو، اور وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ بس ایک دن کی تھوڑی سی محنت آپ کی ساری زندگی بنانے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ سال ہر سال آپ پر رزق کی فراوانی ہوگی، آپ کے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گے، آپ پر جو آنے والے مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ بھی رفع دفع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، جلدی وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہدایت پر عمل کریں، اچھے طریقے سے وظیفہ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ بس جلدی وظیفہ پڑھ لیا، نہیں، خوب دل سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں جمعہ کے دن اور یہ وظیفہ پڑھیں، جس وقت بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن یا جمعہ اور ہفتہ کی رات ہوتی ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یعنی عرفہ کے دن، جمعہ یا ہفتہ کی رات۔ آپ نے ایسا کرنا ہے
کہ اگر نماز کا وقت ہو یعنی مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ حاجت، اور اگر وقت نماز کی نہیں ہو تو نہ پڑھیں۔ تو 2 رکعت نماز نفل کے بعد 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں، 11 بار جو نماز میں پڑھتے ہیں پورا درود، اللہم صلی اللہ مبارک، دونوں درود، اور اس کے بعد 11 مرتبہ کے بعد وہ دعا جو حدیث میں آئی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے یہ دعا خوب دل سے صحیح تلفظ سیکھ کر آپ نے 313 بار پڑھنی، 313 بار آپ نے یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد پھر پہلے کی طرح درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں، 11 بار درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پورا درود ابراہیم۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، اور سب سے پہلے جو آپ پڑھیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر جب دوسری بار یا جتنے پڑھیں پھر بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ خوب دل سے اس کا بھی صحیح تلفظ سیکھ کر پڑھیں، انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ 313 بار پڑھیں، 313 بار اس دعا پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم، پھر درود ابراہیمی 11 بار پہلے کی طرف پڑھنے کے بعد پھر وہ حدیث میں جو دعائی ہے 313 بار پھر پڑھیں۔ ایک دن کا وظیفہ ہے یوم عرفہ کا، لیکن انشاءاللہ ساری زندگی کی خوشیوں کی ضمانت ہے۔ 313 بار پڑھیں، 313 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 11 بار درود ابراہیمی پورا پڑھنے کے بعد یہی وقت، یہی گھڑی ہے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ یوم عرفہ کے دن صرف ایک دن تھوڑا سا میرے خیال میں 1 گھنٹہ کی محنت ہوگی، اور آپ کی ساری زندگی بنانے کے لیے یہی 1 گھنٹہ کافی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا یہ وظیفہ ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے بات مانیں، اس پر عمل کریں، ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ مجھے پتہ ہے آپ سب پریشان ہیں، کوئی مالی پریشانی سے دوچار ہے، کوئی دشمنوں سے پریشان ہے، کوئی اور کسی حاجت مانگ رہا ہے قبول نہیں ہو رہا، تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ، یہ نہیں کہ سعودی کے مطابق، جس علاقے میں 9 ذو الحجہ ہوگا اسی دن آپ یہ وظیفہ کریں یا اسی آنے والی رات میں آپ کریں، اور انشاءاللہ العزیز خوشیاں منائیں، آپ کی ناممکن حاجت بھی پوری ہوگی۔ جس حاجت کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ العزیز وہ حاجت تیر بہدف پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ آخری جو ذی الحجہ کے آخری دن رات ہیں، ایک تو عرفہ کے دن روزہ رکھیں، روزہ بہت بڑا ثواب حدیث میں آیا ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ پھر لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو، تو روزہ بھی رکھیں، اور کل سے یعنی جمعہ کے دن سے تکبیرات تشریق بھی شروع ہو رہی ہیں، یعنی جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز سے لے کر منگل کے دن
عصر کی نماز تک 23 نمازوں میں تکبیرات تشریق کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی۔ ہر نماز کے بعد 23 نمازوں میں فرض کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فوراً جو ہے ایک بار ان تکبیرات کو پڑھنا واجب ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ مرد تھوڑا متوسط آواز سے، تیز آواز سے بولے اور عورتیں آہستہ بولیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ان باتوں پر عمل کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی بھی توفیق دے۔ جن کی توفیق نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو بھی قبول کرے، تکبیرات تشریق کو بھی قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام عبادات کو بھی قبول کرے، اور جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا یوم عرفہ میں یا یوم عرفہ میں جو آنے والی رات ہے، انشاءاللہ العزیز وہ مجھے دعائیں دیتے رہے گا، کیونکہ پورا سال تو کیا پوری زندگی خوشیوں کا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد